وہ پاک ہے اور اس کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور کوئی عیب نہیں، تو آگے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو آگے کی بات سمجھنے میں پھر کوئی دشواری باقی نہیں رہ جاتی، آگے کوئی دشواری باقی نہیں رہ جاتی۔ اب آگے جو بھی بڑی سے بڑی بات ہو، اس ابتدائی لفظ کے بعد آگے کی بات کو سمجھنا، چاہے وہ کتنی ہی محترم شان اور کتنے ہی ماورائے عقل کیوں نہ ہو، عقل سے کتنی بھی بلند کیوں نہ ہو، مظاہر فطرت کے قوانین کے کتنے بھی منافی کیوں نہ ہو۔ سر سید احمد خان کے ساتھ کیا ہوا؟ سر سید احمد خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ بجائے خدا کی قدرت پر غور کرنے کے، سر سید احمد خان صاحب نے قانون کے فطرت پر غور کرنا شروع کر دیا کہ آسمان میں سوراخ کہاں ہے، کوئی چیز اس زمینی کشش سے باہر کیسے جا سکتی ہے، ایک آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کئی 100 سال کا فاصلہ ہے، آگے آگ ہے، اس آگ کے گولے سے ایک انسانی مادی جسم کیسے گزر سکتا ہے، آگے خلا ہے، خلا میں چیزیں ویٹ لیس ہو جاتی ہیں، ان کا وزن نہیں رہتا، اس خلا سے جسم کیسے گزرے گا؟ آسمانوں میں کوئی شگاف نہیں ہے، 7 آسمانوں سے اللہ کے نبی کا جسم کیسے گزر گیا ہوگا؟ سید احمد خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا غور سید احمد خان نے مظاہر فطرت کے قانون پر کیا، نیچرل لا پر کیا کہ قانون فطرت تو یہ ہے، جتنا غور سید احمد خان نے قانون فطرت پر کیا کہ میرے علم کے مطابق یا سائنس کے علم کے مطابق یہ ہونا محال ہے کہ کوئی جسم اس گولے سے باہر نکل جائے، اتنی سپیڈ سے کسی سواری پر کوئی جسم بیٹھ سکے، اتنی سپیڈ کے ساتھ کوئی وجود کسی سواری پر بیٹھ کر گزر سکے اور وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکے، یہ موجودہ علم کے دائرے میں نہیں آتی یہ باتیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا، انہوں نے بجائے اس کے کہ خدا کی قدرت پر غور کر کے سرے تسلیم خم کر دیتے، انہوں نے خدا کی قدرت پر غور کرنے اور تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے قانون فطرت پر غور کرنا شروع کر دیا کہ قانون فطرت کے مطابق جو قانون ہمیں معلوم ہے، اس قانون فطرت کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے جانا قانون فطرت کے خلاف ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو غلط اقدام اور غلط فیصلہ تھا وہ یہ تھا، اور جو آج تک ان کے ماننے والوں کا ہے، کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس آیت کریمہ کی پہلے لفظ پہ غور کر لیتے، پہلے لفظ پہ غور کر لیتے، اس آیت کی ابتدا اور اس کی انداز پہ غور کر لیتے۔ جتنا غور قانون فطرت پہ کیا، اتنا اس آیت کریمہ کی ابتدا اور اس کے منہج پر غور کر لیتے، تو ایک مسلمان ذہن سے وہ سوچ پاتے کہ ایک مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کائنات ہو یا کائنات کے دوسرے قوانین ہو، انسان ہو کہ جن ہو کہ بشر ہو، آسمان ایک ہو کہ 7 آسمان ہو، زمین ہو کہ تحت ثری ہو، انسان ہو کہ جن ہو، ملائکہ ہو یا پہاڑ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے کچھ بھی قوانین ہیں، یہ تمام چیزیں خدا کے حکم کے پابند ہیں، خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ اور آپ جن علوم کی بات کر رہے ہیں، آپ جن علوم اور جن قوانین کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کے جتنے قوانین ہیں، ابھی سارے قوانین لوگوں کے سامنے کھل کر آئے بھی نہیں ہیں، وہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس کائنات کے قوانین کیا کیا ہیں، ابھی تو کھل کر سارے قوانین لوگوں کے سامنے آئے بھی نہیں ہیں، ابھی تک تو لوگ اس پھیرے میں ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا زمین ساکن ہے، ابھی تک تو لوگوں پر یہ بھی کلیئر نہیں ہو سکا
تو خدا کے سارے قوانین کیسے کسی کے سامنے آ گئے؟ ایک قوم وہ ہے جو یہ کہتی ہے زمین روٹیٹ کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور جو صحیح عقیدہ وہ ہے کہ زمین گردش نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکن ہے۔ ابھی تو یہ قانون بھی لوگوں پر صحیح طور پر کلیئر نہیں ہو سکا کہ صحیح بات یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی۔ دنیا کے قوانین کا کیا اعتبار؟ ایک وقت تھا کہ دنیا نے کہا تھا کہ ایٹم تقسیم نہیں ہو سکتا، ایٹم ایک ناقابل تقسیم ذرہ ہے، یہ قانون بنا دیا گیا اور ہم بھی بچپن میں پڑھتے رہے۔ بعد میں پھر یہ بتایا گیا نہیں، ایک دوسرا قانون ہے، ایٹم بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور ایٹم کے مزید ذرات بنتے ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، یہ ایٹم کی تقسیم کے نتیجے میں سامنے آتے۔ دنیا کے قوانین کا کیا کہنا؟ ابھی اس کائنات کے جتنے قوانین ہیں سارے لوگوں کے سامنے آ نہیں گئے، لہٰذا سر سید احمد خان یا ان کے ماننے والوں کا یہ کہنا کہ معجزہ معراج کو اگر مانے تو کائنات کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے قوانین اب تک کائنات کے سامنے آئے نہیں ہیں، صرف خدا علیم و قدیر جانتا ہے کہ وہ کائنات کو کن قوانین کے اصول پر چلا رہا ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے۔ آپ نے جتنا غور اس بات پر کیا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنے 100 سال کا فاصلہ ہے، آپ نے جتنا غور اس بات پر کیا کہ ایک مادی جسم روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری پر کیسے بیٹھ سکتی ہے اور اتنی سپیڈ سے جاری ہونے والی سواری پر بیٹھ کر کوئی مادی وجود اپنے سم و بصر کو کیسے سنبھال سکتی ہے، جتنا غور آپ نے اس پر کیا، تھوڑا سا غور اس پر کر لیتے کہ اس معراج پر جانے کی بات کرنے والی ذات کسی سائنسدان کی نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے خدا اور اس کائنات کے مالک کی ہے۔ کسی سائنسدان نے کی ہوتی تو بات رد کر دی جاتی، صرف اتنا غور کر لیا جاتا کہ معراج پر جانے کی بات، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کی بات، سارے فاصلے طے کروانے کی بات کسی قانون دان کی طرف سے یا سائنسدان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس اللہ نے اپنا ابتدائی تعارف ہی اس طور پر فرمایا سبحان۔ اگر وہ اس جملے کو ذکر نہ بھی فرماتا اور ڈائریکٹ وہ اس سیر معراج کو بیان کر دیتا تو بھی ایک مسلمان کو ماننے کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ میرے رب کا فرمان ہے۔